جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارا خصوصی پروگرام ڈینگی کے حوالے سے، یہ جو وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم آپ کو اس کی آگاہی بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور میں یہ وبا جو ہے کس حد تک پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پر جو پنجاب گورنمنٹ کے جو کام ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، وہ کس حوالے تک ہے، کس حد تک جا رہی ہے. فیصل صاحب، ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے سپرے کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ سپرے جو ہے وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پورے لاہور میں کیا پورے پنجاب میں سپرے کروایا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے جو سروے کیا ہے جس میں مختلف آفیسز ہیں، مختلف جس میں کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، وکلاء حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کا آج تک سپرے کرنا تو دور کی بات، ہم نے کسی سپرے والے بندے کو دیکھا تک نہیں ہے. دیکھیں جی کیسر صاحب، آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ روز میں 3-4 ٹاؤنز میں گیا ہوں اور وہاں کے عملے نے آف دی ریکارڈ یہ بتایا کہ جتنی بھی فوگر مشینیں فراہم کی گئی ہیں اس میں سے 80% فوگر مشینیں جو ہیں وہ صرف GOR1, GOR2, GOR3, GOR4, GOR5 کے افسران کے گھروں پر بھجوائی گئی ہیں. اور ایک افسر جو ہے اس کے پاس اگر فوگر مشین کوئی پہنچتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ گریڈ 20 کا افسر ہے، گریڈ 21 کا افسر ہے، بھئی وہ مالک ہیں اس پاکستان کے، وہ سیاہ کریں سفید کریں، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ایسے منہ زور گھوڑے ہیں کہ جن کو سیاستدان بھی نہیں پوچھ رہتے، کیونکہ سیاستدانوں کی اپنی بقا ان بیوروکریٹس پہ. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوگر مشین اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو اس اہلکار کو کہتا ہے جاؤ بھئی آپ چلے جاؤ اپنی جیب سے کھانا کھا کے، شام کو پھر آ جانا. وہ شام کو آتا ہے، شام کو پھر اس سے اپنے ہی گھر میں سپرے کراتا ہے. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دیکھیں جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں وہ رہتے ہیں چبرجی کوارٹرز میں، وہ رہتے ہیں وحدت کالونی میں، وہ رہتے ہیں علامہ اقبال ٹاؤن میں، یا چھوٹی چھوٹی جو کالونی سرکاری ہیں وہاں پر آج تک سپرے جو ہے کسی قسم کا نہیں کیا گیا. اور انہی جگہوں پہ 3 لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیکشن افسر ہیں محکمہ ایجوکیشن کے جن کا نام بلال ہے، وہ ڈینگی سے ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کو بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن باوجود ان کی ہیلپ لائن پہ 0800-99-000 پہ بار بار کمپلین لکھانے کے باوجود جو شخص انتہائی تکلیف میں مبتلا ہے ان کے گھر پہ بھی ڈینگی سپرے نہیں کیا گیا. یہ سپرے تو ڈھکوسلا ہے. اس کے ساتھ جو اہم ترین بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، نہ جانے کیا بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں عید الفطر کا تہوار آتا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی یہ ڈینگی کی وبا جس نے کہ بے شمار لوگوں کو جان سے محروم کر دیا. اب میں ہماری بات ایک سر لائن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب کیسے صاحب آپ؟ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، اللہ کا شکر ہے. میاں صاحب، ہم ایک خصوصی پروگرام ہمارا ڈینگی کے حوالے سے، جو لاہور میں اس وقت سب سے زیادہ پورے پنجاب میں ویسے تو پھیلا ہوا ہے لیکن لاہور میں اس کے حالات بہت زیادہ برے ہیں. میں اور فیصل دورانی صاحب آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. آپ ایک اسکول کے مالک ہیں، آنر ہیں ایک اسکول کے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسکولز میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپرے کروایا گیا ہے اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہ اسپرے مختلف اسکولوں میں کروایا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے شاید یہ طنز لطیف کے پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں سپرے کروایا گیا ہے اور وہ بہت بہتر سپرے کروایا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے گنتی کے چند اسکولوں میں سپرے کروایا گیا ہو، لیکن میں جہاں مغل پورے نہر کے اوپر ایک بڑی پرومیننٹ جگہ پہ ایک اسکول رن کرتا ہوں اور میرے ارد گرد 10-20 اسکول اور بھی ہیں، یہاں کسی اسکول میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپرے نہیں کروایا گیا. میں خصوصی طور پر آپ کے چینل کے کچھ نمائندوں کے حوالے سے بھی ریکویسٹ کر کے تھک گیا ہوں. عزیز بٹی ٹاؤن میں ہم فال کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں آج ضرور آپ کے پاس ٹیم آئے گی. میاں آصف صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی دفعہ جو ہے ان لوگوں کے پاس گئے؟ کیا آپ متعلقہ جو ہے ٹی ایم او یا ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے آپ نے یہ بات کی کہ اسکول میں سپرے کروایا جائے؟ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ کیا آیا جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اپنے طور پر بھی سپرے کروا رہے ہیں کہ نہیں؟
جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے طور پہ بھی بالکل کوئی سپرے نہیں ہوا، اور کم از کم 4 دفعہ ہم نے رائل نیوز کے نمائندے ڈاکٹر زاہد صاحب کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کیا. ہر دفعہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج ٹیم آئے گی سپرے کرنے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اور بھی 2-3 جگہ جہاں آپ نے کروانا ہوگا سپرے، کوئی ساتھ اسکول میں، کوئی دائیں بائیں، جہاں بھی کوئی گلیوں محلوں میں، تو آپ ساتھ جا کے کروائیے گا. ہم یہاں انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ پاتے. اچھا میاں صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو لوگ ہیں جن سے ہم فون پر بات کر رہے ہیں، آپ ان کو بلوا رہے ہیں اپنے یہاں پہ اسپرے کروانے کے لیے، لیکن کوئی بھی ایسا گورنمنٹ کا، کوئی بھی انتظامیہ کا نمائندہ آپ کے پاس یہ اس کام کے لیے نہیں آ رہا، کیا ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی فرمائش ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یا آپ کے اسکول میں صرف نہیں ہو رہا اور باقی اسکولوں میں یہ اسپرے ہو رہا ہے؟ جی نہیں، نہ تو کوئی فرمائش یا خدا نخواستہ کوئی میں یہ الزام نہیں لگاتا کہ کوئی وہ مالی تقاضا کرتے ہیں یا کوئی رشوت کا تقاضا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ انتظام بہت تھوڑا ہے ان کے پاس، اور وہ اپنے جو آفیسرز اور ان کے عزیز و اقارب کو بلائٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ شاید ان کے گھروں میں، ان کے دائیں بائیں خدمت میں لگے رہتے ہیں. لیکن بہرحال آن دی ہول جیسے میں نے عرض کیا کہ نہر پہ مغل پورہ پل سے لے کر ہربنس پورہ پل تک 42 تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے جس نے بھی سپرے کا انتظام خود کر لیا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی سپرے کا انتظام خود کیا ہے، بائی چانس وی آر ایگریکلچرسٹ آلسو، ہمارے پاس یہ سپرے وغیرہ کا ارینجمنٹ ہے، ہر ہفتے ہم یہ سپرے خود بھی کر لیتے ہیں. اچھا میاں صاحب ایک بات اور بتائیے گا، میاں صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس کا بھی انتظار ہے، وہ بھی پہنچ جائے تو اس میں بھی ہم اور زیادہ انشور سمجھیں گے، اپنے آپ کو سیف سمجھیں گے. اور صرف کیونکہ اسکول کے اندر ہی نہیں، پیچھے گلی محلوں میں بھی سارا انوائرمنٹ جتنا بہتر ہوتا جائے گا، خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے ظاہر ہے وہ اتنی کم ہوتی جائے گی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اسکولز میں یہ جو اسکولز گورنمنٹ نے بند کیے ہیں، چھٹیاں دی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسکولز کے اساتذہ کا یا اسکول کے مالکان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا یہ چھٹیاں دینے کی وجہ سے ڈینگی میں یا بچوں کی اموات میں یا بچوں کی یہ وبا پھیلنے میں کوئی فرق پڑا ہے اس میں؟ میں تو ویسے بھی اس کو خاصا مذاق خیز سمجھتا ہوں، کیونکہ اسکولز انہوں نے کہا 10-12 دن کے لیے بند کروا دیے. اس کے بعد سروس اسٹیشن جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ جی چونکہ یہاں بھی پانی ہوتا ہے انہیں بھی بند کروا دیا. میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اچھا کیسے صاحب یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے بھی جو بات کی ہے، اصل سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو سکولز ہیں اگر وہ اپنے طور پہ بھی سپرے کروا رہے ہیں تو آیا وہ تمام سکول جو ہیں انہوں نے حفاظتی انتظامات کیے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا بچہ جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیے ہیں؟ یہ میاں آصف صاحب کی بات اپنی جگہ بالکل درست، کہ حکومت کو بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ذاتی طور پہ کیا کیا؟ اچھا فیصل صاحب صورتحال جو سامنے آ رہی ہے نا اسکولز کے حوالے سے، کیونکہ سپرے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم خاص طور ہر جگہ پہ سپرے کر رہے ہیں. یہ 3 گروپ بنے ہوئے دیکھیں نا، اب اس میں ان کی بھی جو پرائیویٹ سکولز کی 3 ایسوسیشنز ہیں، ایک ادیب جاودانی صاحب ہیں، ایک ذوالقرنین شاہ صاحب ہیں، ایک کاشف علی صاحب ہیں. اب ان کی ذاتی جو چپکلش ہے اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مامے چاچے دادے یہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے جو بھی کہتے ہیں، ایک کہتا ہے ہم نے اسکول بند کرنے، ایک کہتا ہے ہم نے اسکول کھولنے. اس سے یہ نا وہ بات یہ کہ یہ بھی اپنی سیاست کہ اس وقت یہ جو ہے یہ کوئی سیاسی ٹائم نہیں ہے، یہ وقت جو ہے یہ تو مل بیٹھ کر کام کرنے کا ہے. وہ بھی اسکول ایسوسیشنز ہیں، وہ بھی اسکول کے لوگ ہیں، یہ سبھی اسکولز کے آنرز ہیں. ان لوگوں کو تو یہ چاہیے کہ یہاں پر رہنے والے بچے، اسکول تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا خیال کیا جائے اور اس کے بعد اس انتظامیہ کو یا گورنمنٹ کو کوئی ایسی سفارشات بھیجی جائیں جس سے انتظامیہ کا دھیان جو ہے وہ بہتر طریقے کی طرف آئے. جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سپرے کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک یہ بات چل رہی ہے نا، سپرے گورنمنٹ کروا رہی ہے، سپرے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے عوامل ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں گلیوں میں پانی بھرا پڑا ہے،
پانی کھڑا ہوا ہے, مختلف جگہوں پر گٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, وہ ابل رہے ہیں, اور وہاں پر واسا کی جو وہ ہے نا وہ ساری اس کی ساری کرتوتیں سامنے آ رہی ہیں کہ واسا کیا کر رہی ہے. واسا کے حوالے سے ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, سامنے کسی بھی صورت میں کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے ڈینگی کو صرف اور صرف ایک بخار اور ایک مرض کا نام دے کر ہاسپٹلوں تک مقید کر دیا گیا ہے. خیال یہ ہے کہ تمام جو افسران ہیں وہ چاہے ایل ڈی اے کے ڈی جی جبار شاہین ہوں, چاہے وہ واسا کے ایم ڈی ہوں, چاہے وہ پی ایچ اے کے ایم ڈی ہوں, یہ تمام کے تمام افسران جو ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ چمچہ گیری کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ کو خوش کر رہے ہیں, اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں اور اخباروں میں چھپا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور بات جو کیسر صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو زرعی ادویات فروخت کرنے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان میں سے دو جو میجر کمپنیز ہیں, وہ میجر کمپنی جو ہیں انہوں نے اگر ٹکے کی دوائی خریدی ہے نا تو ان کو یہ موقع مل گیا ہے. ان لوگوں نے منافع خوری کی یہ انتہا کر دی ہے کہ جو میڈیسن 80 روپے کلو ہے, اب اس میں 3 ڈیفرنٹ میڈیسنز ہیں جس میں ڈیٹا میتھرین بھی ہے اور اس کے علاوہ 2 اور مختلف دوائیاں ہیں. جو 80 روپے کی دوائی ہے وہ یہ 200-300 روپے کلو کے حساب سے بیچ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے جو 400 روپے لیٹر کی ہے وہ یہ 1000 روپے کی دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ خود دیکھیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے, اور گورنمنٹ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہی کہ بھئی یہ جو کمپنی ہے زرعی ادویات فروخت کرنے والی ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. اچھا فیصل صاحب, ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں, لائن پر ہیں فاروق صاحب, یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان ویلفیئر اسکولز کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو اس لیے دوبارہ. اچھا صورتحال اسکولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اسپرے اسکولوں کے جو سلسلہ چل رہا ہے, اسکولوں کے حوالے سے بچوں کو پھر چھٹیاں دے دی گئیں اور بچوں کو گھر بٹھا لیا گیا. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ سامنے آتی ہے, کیا بچے اسکولز میں, جبکہ اسکول کے مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے اپنے اسکولوں میں اسپرے کروا رہے ہیں, ان کی باقاعدہ طور پر ہم نے رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ کالر ہیں, ان سے بات کر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو اسکول ہے اس میں سرکاری طور پہ کوئی آپ کا سپرے کیا گیا؟ فاروق سر میرا نام سید فاروق حفیظ ہے. جی جی میں پرائیویٹ اسکول ویلفیئر ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. جی جی شاہ جی. اسکول میں کسی قسم کی کوئی ٹیم جو ہے سرکاری طور پر نہیں آئی, بلکہ ہماری ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس 16 ستمبر کو ہوا تھا, اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے اسکولوں میں اور ارد گرد کے اسکولوں میں ہماری ایسوسی ایشن یہ کام ذمہ داری کی اور سپرے کروائے گی. اس پہ میں اس وقت باہر ہی ہوں اور صبح شام میری ڈیوٹی ہے یہ کام کروانا. یہ ہم اپنے طور پہ کروا رہے ہیں, کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کام کروا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ لیٹر موصول ہو رہا ہے کہ آپ کے اسکول میں نہ اسکول میں آپ نے چھٹیاں کروائی ہیں, نہ آپ اسکول میں سپرے کرنے کا بورڈر کر رہے ہیں. لیکن فاروق شاہ صاحب آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ای ڈی او ایجوکیشن لاہور جو ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر جو آپ کو بھجوایا گیا تھا, اس کے بعد ڈی سی او لاہور احد چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام اسکول چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں, ہمارا عملہ جا رہا ہے اور باقاعدہ سپرے کرنے کے بعد ان سے رسیدیں وصول کر رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اسکول کی طرف سے اینٹی اسکول والوں کی طرف سے حملہ آیا تھا کہ آپ نے اپنے اسکول میں کروا لیا ہے, اور اس میں ہمارے اسکول والوں نے ان کو لیٹر یہ دیا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم اپنے اسکول میں سپرے کروا رہے ہیں, اور اس کا ایک لیٹر ان کو ایشو کیا گیا ہے. قطر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندے ایسے نہیں آئے کہ کسی اسکول میں انہوں نے سپرے کیا ہو, خاص طور پہ ہمارے اچھا اور سرناباد ایریا میں کسی نے گئے ہوں تو شاید ہم کہہ نہیں سکتے. اچھا فاروق صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اسکول ویلفیئر پاکستان ویلفیئر اسکولز کے, آپ کیا اس حوالے سے آپ اپنے طور پر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ ڈینگی کے حوالے سے کیا اقتدامات کر رہی ہے, اسکولوں کے حوالے سے یا کسی اور بات کے حوالے سے یا میڈیسن سے؟ ہم نے اس میٹنگ میں یہی طے کیا تھا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے وطن اور عزیز یہ خاص طور پہ پنجاب حکومت میں جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی شب و روز کام کر رہے ہیں, ہم ان کے شانہ بشانہ کام کر کے اس بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے یہی اقدام کیا, یہی فیصلہ کیا کہ ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والے اپنے
فرق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی کیسے صاحب؟ یہ دیکھا آپ نے فیصل بھائی، صورتحال جو ہے نا یہ یہاں تک ہے. اگر یہی جذبہ، اگر یہی محبت جو ہے ہم سب لوگوں میں آ جائے، تمام ان اداروں میں جن میں واسا ہے، ایل ڈی اے ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کے جو اپنے نمائندے ہیں جو کہ ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں، اگر یہ چاہیں، اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے اپنے حلقے میں خود چلا جائے اور وہاں پر اپنے عملے کو اپنی زیر نگرانی یہ کام شروع کروا دے تو میرا نہیں خیال ہے کہ 2 یا 3 دن میں پورا علاقہ جو کور کر لیا جائے. کا جو واقعہ جناح ہاسپٹل میں ہوا ہے کہ ایک رضاکار جو ہے وہ سی بی سی ٹیسٹ کرانے کا جو کہ 90 روپے کا رکھا ہے اور سرکاری ہاسپٹل میں تو فری ہے، وہ اس کا 600 روپے وصول کر رہا تھا. وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے پکڑا اس کو تو اس کے پاس جناح ہاسپٹل کا ایک جعلی کارڈ بھی ملا. بھئی یہ جعلی کارڈ کون دیتا ہے؟ جناح ہسپتال میں ہونے والی کرپشن جو ہے اس کو کیوں نہیں؟ فیصل صاحب ہمارے پاس اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میاں عامر جو کہ ہمارے ہیلتھ رپورٹر ہیں. ہم ان سے بات کریں گے، آج کی صورتحال جانیں گے کہ آج لاہور میں ڈینگی کی کیا صورتحال ہے، کتنی اموات ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا گیا ہے. السلام علیکم میاں عامر صاحب. جی کیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم عامر صاحب. جی عامر صاحب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اصل حقیقت بتائیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے، کتنے پیشنٹس لاہور کے ہاسپٹلز میں آ چکے ہیں اور اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں اور ہاسپٹلز کا انتظام کیسا ہے؟ جی اس وقت لاہور کے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تقریباً 14,000 سے زیادہ ڈینگی کے پیشنٹ آ چکے ہیں اور جو موت کے حالات ہیں وہ اس وقت ڈینگی کے ڈرون حملے بہت تیز ہیں جس کی وجہ سے تقریباً اب تک 70 کے قریب موت ہو چکی ہیں. اور ہاسپٹل کے انتظامات کے حوالے سے انتظامات اس طرح کے ہیں کہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی جی عامر صاحب لگ رہا ہے لائن ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ جی عامر صاحب. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی بتائیے آپ بتا رہے تھے. عامر صاحب جی اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ موسٹلی جو ڈینگی کے پیشنٹ آتے ہیں ان کو پیناڈول اور کھانسی کے سیرپ پہ ٹرکائے جا رہے ہیں. جی عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہیں ایک پیناڈول اور کچھ سیرپ وغیرہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے، یہ صورتحال تو پہلے بھی سامنے تھی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. اور جب ہماری کل بات ہوئی تھی ایم ایس میو ہاسپٹل زاہد صاحب اور وائس چانسلر جو ہیں ان کے ساتھ اسد صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے باقاعدہ طور پر میو ہاسپٹل میں اتنا اچھا ارینج کیا ہوا ہے کہ وہاں پر کسی بھی آدمی کو بغیر میڈیسن کے بغیر ٹریٹمنٹ دیے ہوئے ہم واپس نہیں بھیجتے ہیں. کیا یہ صورتحال ایسی ہی ہے یا لوگوں کو اس میں مایوسی ہو رہی ہے؟ جی جب میں نے میو ہاسپٹل میں وزٹ کیا مختلف ڈینگی کے مریضوں سے سوالات جواب کیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹروں کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے رویے سے بالکل نالا ہیں. اور انہوں نے اکثر لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم جب لوگ آتے ہیں تو ہمارے پلیٹلیٹ سی بی سی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو پلیٹلیٹس 50 سے کم بھی لوگوں کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ گھر جا کے جوس پئیں اور ٹیبلٹس بیناڈول ان کو دے دیتے ہیں یا ان کو کھانسی کا سیرپ دے کر ٹرکایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی کیسے سر؟ ہاں دیکھ رہے ہیں فیصل بھائی کہ صورتحال کیا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے لوگ، ہمارے ہاسپٹلز کے ایم ایس صاحبان جو کہ ادارے کے مالک ہیں، ایک ہاسپٹل کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن ایکچولی تو یہ نمائندے ہیں، یہ عوام کے خادم ہونے چاہیے. ان کا رویہ جو ہے ہاسپٹل، کل بھی جیسے آپ نے بات کی تھی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں اخلاق کی تربیت ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا تھا ہاں یہ واقعی ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف کہا جاتا ہے، کہنے کی باتیں ہیں لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی دکھاوا. یہ صرف آپ دیکھیں نا کہ کیسے صاحب کے کیا وجوہات ہیں کہ لوگ سرکاری ہاسپٹل جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہ سرکاری ہاسپٹل میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، صبح 8 بجے جاؤ تو 4 بجے تک تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہی نہیں ہو پاتا. پھر آپ دیکھیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھے جو جونیئر ڈاکٹر ہیں
وہ کہتے ہیں جی فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کیونکہ وہ جو جونیئر ڈاکٹر ہے وہ جس پروفیسر کے انڈر کام کر رہا ہے وہ پروفیسر جو ہے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا مالک ہے یا شیئر ہولڈر ہے، اور آپ دیکھیں کہ تمام ہاسپٹل جو ہے نا اس میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی صورتحال جو ہے پورے پنجاب میں یہ صورتحال چل رہی ہے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی بالکل، وقت ہمارے پاس بہت کیسے صاحب اس کے ساتھ ہی ناظرین اصل بات یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت اچانک وہاں پر بخار کی وبا پھیل گئی. سید بخاری امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ خداوند کریم سے دعا فرمائیں کہ یہ بیماری یہاں سے چلی جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا پاک پروردگار اس بیماری کو مدینہ سے دور کر دے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بیماری ختم ہو گئی. آج مجھے آپ کو اور ہم سب کو مل کر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے پاک پروردگار تو اس بیماری کو ہمارے ملک سے ختم کر دے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تکلیف اور کرب میں مبتلا ہیں سب کو اس سے نجات دلا دے. آمین ثم آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.